अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाही चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अभी पार्लियामेंट में उन्होंने ख़िताब किया है और बड़ी अहम उनकी आज की ये तकरीर है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का मसाइल के बारे में इस वक्त आगाह किया है, साथ में उसका हल भी दिया है। उन्होंने कौमी असम्बली में ये कहा है कि वज़ीर आज़म जो है गुज़श्ता साल उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन में थे लेकिन मुख्तलिफ़ुल ख़याल जमातों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम सब इकट्ठे हों और मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा था उसमें मुल्क को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। हमने अपनी सियासत को दाव पर लगा दिया सिर्फ इसी वजह से कि हम मुल्क को बचाना चाहते थे। फिर उन्होंने आइन के जो उन्होंने इदारों के दरमियान जो पावर की तकसीम है उसके हवाले से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं बतौर वज़ीर आज़म जब कोई फ़ैसला करता हूँ तो तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलता हूँ। कैबिनेट में ज़ाहिर मुशावरत होती है, तो ये बाकी जो इदारे हैं उनके अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए। और कल का जो फ़ैसला आया है उन्होंने कहा उसके तनाजुर में अब हमें तमाम सियासी जमातों को पार्लियामेंट में कुछ कानून साजी करने की ज़रूरत है। इस पर भी हम बात करेंगे कि किस किस्म की कानून साजी की तरफ उन्होंने इशारा किया है। और मज़ाकरात के हवाले से जो बात हो रही थी, पहले वज़ीर आज़म साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि मज़ाकरात किए जाएंगे, तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि ये मुज़ाकरात उसी सूरत में हो सकते हैं अगर इमरान खान साहब अपने रवैये की माफ़ी मांगे तो तब मामलात आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने आज डिस्कस की हैं, इसी पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोग्राम में। और इस वक्त मुझे जो पैनलिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ज़ाहिर खलील साहब। हाफिज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है रशीद साफ़ी साहब। साफ़ी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसके अलावा हमें इस वक्त बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका भी सर हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि बैरिस्टर साहब से ज़रा अगर हम आगाज़ कर लें। आज जो पार्लियामेंट में जो तकरीर की है वज़ीर आज़म साहब ने, सबसे पहले तो बड़ी अहम बात ये है और बार बार इस पे बात भी की गई है बैरिस्टर साहब, उन्होंने भी आज कहा कि मुख्तलिफ़ुल ख़याल जमातें थी लेकिन हम लोग इकट्ठे हो गए और उसका मुद्दा, उसका मकसद सिर्फ ये था कि मुल्क जिस दौर से गुज़र रहा था, जिन हालात से गुज़र रहा था उसमें हमें इकट्ठा होना चाहिए था। हमने अपनी सियासत दाव पर लगा दी लेकिन हम मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठा हो गए। और अब जो सिचुएशन है, जो हालात इमरान खान साहब ने ख़राब किए थे, अब हम उसको बेहतर करने की तरफ पूरी अपनी तय कोशिश कर रहे हैं। और अगर मौशी बहरान इस वक्त जो हमें दरपेश है उसके भी ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। और अगर लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो ज़ाहिर है ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यह कि सियासत आप सब लोग अपनी दाव पर लगा चुके हैं इस बात पे। शुक्रिया जी। देखिए, सियासत का असलूब होता है और जमहूरियत का एक तरीका कार है। इसके अंदर तमाम सियासी जमातें अपने अपने नजरियात के तहत जदोजहद करती हैं, एक दूसरे के मुकाबले होती हैं और ये काम सिर्फ इलेक्शंस तक होता है। इलेक्शंस के अंदर आप डिबेट्स भी बड़ी हीटेड होती हैं, दुनिया भर में होती हैं, वो यूएस हो, यूके हो या दूसरी जमहूरियतें हों। लेकिन जब इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात को अपने पार्लियामेंट के अंदर या अपने जो भी ऐवान होते हैं उसमें इकट्ठे होते हैं और फिर कलेक्टिव विजडम के साथ आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के तजर्बात ही होते रहे हैं, हकीकी जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद जब से हमने सबक सीखा, जमहूरी कुव्वत और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये कदम बढ़ाया और अपने सियासी मुखालिफ मियां नवाज शरीफ की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर मिसाक जमहूरियत हुआ। उसके बाद एक स्टेबिलिटी आई, हमें पता चला कि हम सियासी मुखालिफिन हैं, हम दुश्मन नहीं हैं, हमें एक दूसरे के साथ गुफ्तगू शनीद भी करना है। पार्लियामेंट में हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ है लेकिन इसमें चंद फुट का फासला है और ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं मुल्क के मुफाद के लिए और जमहूर के मुफाद के लिए। ये बात जब आगे बढ़ी तो इसे फिर एक नई सो कॉल्ड सियासी कुव्वत बनाई गई पीटीआई की सूरत में और इमरान खान एक ऐसा करेक्टर बन के उभरे जिन्होंने जमहूरियत को दोबारा से खानदानी दुश्मनियों की तरह बनाना शुरू कर दिया और मुखालिफत। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और दूसरी जमातें तो सीख चुकी हैं। हर सियासी जमातों ने पीपल्स पार्टी के साथ
جدوجہد کی ہے، بھلے وہ ایوب آمریت ہو یا یہ آمریت ہو، ضیاء آمریت ہو یا مشرف آمریت ہو، جس میں ہمیشہ پیپلز پارٹی رہی اور دوسری جماعتیں اپنے خاص وقت میں ہمارے ساتھ رہیں۔ اب ہم آگے بڑھ چکے تھے، لیکن اب جو ملک کے اندر نفرت اور کشیدگی ہے، اس نے یہ بتا دیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ حق و باطل کا مارکا ہے۔ مطلب ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، اور اگر تم حق کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو روزے قیامت تم سے پوچھا جائے گا۔ اب اس میں جمہوریت تو ختم ہو گئی، مشترکہ بات بھی ختم ہو گئی، اور وہ جو اکٹھا ہونا تھا عوام کے حقوق کے لیے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس وقت میں جب اکانومی تباہ تھی، حالات برے تھے، اس حکومت نے آگے بڑھ کے اپنے تمام جماعتوں نے اختلافات کو پس پش ڈالا کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا، ہم آگے بڑھے۔ آج بھی جب ہم اس پہ اختلاف میں تھے تو ہم عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے، بلاول صاحب کی صورت میں، کہ عمران خان تم وزیر اعظم ہو، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کہہ رہے تھے کیا یہ مساک معیشت کریں، جسے کمزوری سمجھا جاتا تھا، حالانکہ یہ جمہوری۔ آج ہم حکومت میں ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمنی ختم کریں، لہجے کو ذرا درست کریں اور آگے بڑھیں۔ ہمیں آگے، مجھے جو آواز عراق نہیں آ کھلی ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف واپس آؤں گی۔ ابھی میں یہ چاہتی ہوں کہ اسی پہ ہم مزید بات کر لیتے ہیں۔ صاحب آپ کی رائے کیا ہے؟ آج وزیر اعظم صاحب نے جو پارلیمنٹ میں اظہار خیال کیا ہے، جو سپیچ کی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں، اوورآل آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا رائے آپ کی؟ جی شکریہ ناہید، واقعی وزیر اعظم صاحب نے آج اپنا دل کھول کے رکھ دیا تھا فلور آف دا ہاؤس پہ، اور کافی لمبی تقریر انہوں نے کی۔ کئی جہتیں ہیں اس تقریر کی، ان کی معاشی مسائل کا بیان کیا، سیاسی مسائل کا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ حل بھی پیش کرنے کے لیے ان کی تجاویز بھی سامنے آئی۔ اور سب سے بڑھ کر آئینی اداروں میں جو تصادم کی ایک کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جو کچھ اختیارات سے تجاوز کی جو ایک کچھ تاثرات ہے، اس پہ بھی وزیر اعظم صاحب نے بالکل کھلے انداز میں آج بات کی ہے۔ اور آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ وزیر اعظم صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اگر میں خود سے کوئی فیصلہ کابینہ کے پوچھے بغیر نہیں کرتا تو باقی اداروں میں بھی ایسا ہی تاثر قائم ہونا چاہیے۔ ان کا اشارہ شاید کچھ آئینی اداروں میں جو فرد واحد کی طرف سے، جو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے اداروں کے اپنے ہی ان کے کولیگز، جو ان کے بردرز ججز ہے، اسپیشلی اگر میں ڈائریکٹ بات کر لوں تو ان کے فیصلے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے شکایتیں ہیں جو کچھ اداروں کے آئینی سربراہان ہیں پاکستان میں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اس کی درستگی کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور یہ درستگی جو ہے دو صورتوں میں قائم ہو سکتی ہے۔ یا تو ادارے خود سے خود احتسابی کا ایک عمل اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو درست ٹریک پہ ڈالے، ایک آپشن جو سب سے اچھا آپشن ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، پھر اس ملک کا سب سے بالادست اور با اختیار ادارہ جو ہے وہ پارلیمان ہے، جس کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم صاحب جس پہ آپ تبصرہ ہم سے چاہ رہی ہیں، پھر اس پارلیمان کا حق ہے کہ وہ پھر رستہ دکھائیں کہ قوانین کیا ہو، یا جو مبہم قوانین ہیں اس کی تشریح کیا ہو، یا اس میں ترامیم کیا ہو۔ تو اس حوالے سے آپ جانتی ہے کہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے 2 سیشن ہو چکے ہیں، اور اپریل کے دوسرے ہفتے تک اب پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ملتوی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور سینٹ کا اجلاس بھی طلب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہی ہی پہ حل ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے بالادست اور با اختیار فورم ہے پارلیمان کا۔ اگر ہم نے مسائل حل کرنے ہیں، آئینی اور قانونی مسائل تو ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو پیچیدگیاں جو سامنے آئی ہے، اس کا سب سے ریلیونٹ فورم جو ہے وہ پارلیمان ہے، اور پارلیمان ہی اس سلسلے میں ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت، اور اس میں جو شامل جو اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہے، راجہ ریاض کا جو ہے کچھ لوگ تضییق بھی کرتے ہیں، اور کچھ ان کا نام جو ہے ان کو طرح طرح القابات سے بھی پی ٹی آئی نواز رہی ہے،
لیکن آئین اور قانون کی نظر میں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ہے. بالکل ہاں، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے آپ. یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں قومی اسمبلی کا وجود نامکمل ہے لیکن غیر قانونی نہیں ہے. تو اس صورت میں یہ بات جو ہے اب ریئلائز ہو رہی ہے رفتہ رفتہ شاید پی ٹی آئی کی، کیونکہ مشترکہ اجلاس جو پارلیمان کا اجلاس ہوا تھا پہلی دفعہ کل آپ نے دیکھا تھا کہ سینیٹرز جو پی ٹی آئی کے جو تھے انہوں نے شرکت کی. اور کیا ہی بہتر ہو کہ آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی میں واپسی ہو جائے پی ٹی آئی کی، اور عدالت کا، سپریم کورٹ کا یہ اختیار ان کے پاس یہ بھی ہے کہ اگر واقعی آئینی بحران کو ٹالنا ہے سپریم کورٹ نے تو آغاز وہاں سے کیا جائے جہاں سے مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. دو صوبائی اسمبلی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے کہ بحال ہو سکتی ہے. تو اگر یہ چیزیں ہو جائے اور پارلیمان کو ایک دفعہ پھر الیکٹورل کالج جو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو اگر زیر استعمال لایا جائے گا اور اس سے استفادہ حاصل کیا جائے گا تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، سر اوورآل ایک تو آپ کی رائے، اور دوسرا جو بات کی انہوں نے کہا، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جب کوئی فیصلے کرتے ہیں بطور وزیر اعظم میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں، کیبنٹ ممبرز کو ہم آن بورڈ لیتے ہیں، ان سے مشاورت ہوتی ہے. اب کل کا جو فیصلہ آیا اور جو آوازیں اندر سے اٹھیں اس ادارے سے، تو اس کے پیش نظر اب لگتا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنی ہوگی. کس قسم کی قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا جو ایڈریس ہے یہ کثیر الموضوع ایڈریس ہے، جس میں سیاسیات، معاشیات اور پاکستان کی معاشرت پہ پڑنے والے اثرات، یہ تمام جو ہیں اب دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات، اس میں پاکستان کی اندرونی صورتحال بھی ہے، الیکشن کا التوا کیوں ہوا، یہ تمام امور جو اس وقت قومی سیاست میں اور قومی معیشت میں جو زیر بحث ہیں، وہ تمام کے تمام آج پرائم منسٹر نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اور ساتھ ہی جس طرح صافی صاحب نے بھی کہا کہ نہ صرف انہوں نے مسائل بیان کیے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے مسائل کا حل بھی بیان کیا. دیکھیں انہوں نے اپنا کیس آئین سے بلڈ کیا ہے کہ ہم آج گولڈن جوبلی بنا رہے ہیں اس دستور کی جو 1973 میں ایک مشاورت کے ساتھ باہمی اختلافات کو پس پش ڈالتے ہوئے تمام قومی قیادت نے ایک عمرانی معاہدہ تشکیل دیا جس کے تحت پاکستان چل رہا ہے. اور اسی معاہدے کے تحت ہم نے گزشتہ سال تحریک عدم اعتماد پیش کی اور ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا اور ہم آگے بڑھے اور قومی مسائل کو حل کرنے کی طرف پیش رفت کا آغاز کیا. ساتھ ہی انہوں نے آئین اور قانون کی حکمرانی کا ذکر کیا ہے. اس میں انہوں نے ان کی کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا پرائم منسٹر نے کہ جس طرح سے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں امیر اور غریب کے لیے قانون یکساں ہونا چاہیے، تو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ پھر یہ ایکسیپشنز کیوں ہو رہی ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کو ضمانتوں پر ضمانتیں مل رہی ہیں، حالانکہ اس کے خلاف سنگین مقدمات ہیں، دہشت گردی کے ایسے مقدمات ہیں جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر پیٹرول بم پھینکے گئے، انہیں پتھر مارے گئے جب وہ ایک سمن تعمیل کرانے کے لیے جا رہے تھے. تو یہ وہ واقعات ہیں جن کے بنا پر انہیں تحفظات ہیں کہ آئین کی اور قانون کی بالادستی نہیں ہو رہی بلکہ اس میں ایک امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے اس ضمن میں اپنی مثالیں بھی پیش کی کہ ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا اور ہم نے آئین اور قانون کا کس طرح احترام کیا بطور اپوزیشن. تو یہ تمام امور تھے. ساتھ ہی انہوں نے یہ آفر بھی کی کہ ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں وہ ہم تمام مشورے جو ہیں وہ اپنی کیبنٹ سے کرتے ہیں اور کیبنٹ کی مشاورت سے قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو انہوں نے ساتھ ہی ان کا یہ گلہ بھی تھا، انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ واضح طور پر اس ادارے کی جانب تھا جو پارلیمنٹ سے ملحقہ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے فیصلے مشاورت سے کیوں نہیں کرتے، اپنی کیبنٹ سے مشورہ کیوں نہیں کرتے. اور اس کے لیے انہوں نے توجہ دلائی پارلیمنٹ کو کہ پارلیمنٹ کو اس پر جو ان کے اندر سے آواز اٹھی ہے، 2 ججز کا جو اختلافی نوٹ آیا ہے سامنے، انہوں نے اس میں بہت سے امور کو زیر بحث لے کے آئے ہیں. اور اس میں ایک اہم بات یہ کی ہے کہ بینچ کی تشکیل کے لیے کوئی نہ کوئی نظام وضع ہونا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بینچ کی تشکیل اور اپنا عدالتی ڈھانچہ
मुकम्मल करने में कामयाब नहीं हो सकी। देखिए, अगर बेहतर होता है कि इनके अपने SOPs ऐसे होते कि जब भी बेंच तश्कील दिया जाता तो उसमें सीनियर जजों के साथ मुशावरत होती, 2, 3, 4, 5 जो भी वो तय करते, लेकिन वो चूँकि नहीं है तो अब ये मामला, अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने निशानदेही की है, अब ये मामला आएगा पार्लियामेंट के पास, कौमी असम्बली के पास, और कौमी असम्बली उसमें तजवीज़ कर सकती है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो जब भी कोई बेंच तश्कील देंगे या अवामी अहमियत का कोई किसी मामले पर वो डिस्कस करना चाहेंगे तो उसके लिए सीनियर तरीन जो 1, 2, 3 जितना भी वो तजवीज़ करेंगे जो कानून में होगा, वो जजों से मुशावरत करेंगे और उसके बाद कोई बेंच तश्कील देंगे। देखिए, ये एक न सिर्फ इससे हमारा जमहूरी जहन जो है वसी होगा, बल्कि इससे अदारों की तकरीम भी बढ़ेगी कि अदारों के जो फैसले हैं वो इज्तिमाई अंदाज में होते हैं, इज्तिमाई दानिश से होते हैं। इसमें फ़र्द वाहिद की जो दानिश है वो गालिब नहीं आती। जिस तरह से उन जजों ने ख़ुद भी कहा है कि फ़ैसले जो हैं, जो ये कोई रॉयल कोर्ट नहीं है, ये कोई शाही अदालत नहीं है कि इसमें वन मैन शो हो रहा है। उन्होंने इस बात की निशानदेही की है और ये दुरुस्त बात है कि अदालतों के अंदर ये सिर्फ अदालतों का मामला नहीं, दीगर अदारों में भी ये जो मुशावरत है उसको चलना चाहिए और इज्तिमाई दानिश के साथ फैसले होने चाहिए। यही वो सूरत है जिसके ज़रिए हम अपने अंदर भी इस्लाह कर सकेंगे, खुद एहतसाबी का निज़ाम भी उसमें तक़वियत पकड़ेगा और फैसलों की नौइयत जो है वो भी तब्दील हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर आपकी तरफ आती हूँ। नाइक साहब, बैरिस्टर साहब और आपसे माज़रत के साथ नाजरीन के लिए और आपके लिए एक अहम खबर जो कौमी असम्बली में एक तहरीक पेश की गई है कि पाकिस्तान में जो आईनी और सियासी बहरान है, स्पेशली अदलिया के हवाले से एक तहरीक टेबल हुई है आम बहस के लिए। पार्लिमानी उमूर के जो वज़ीर है उन्होंने इसको टेबल किया, स्पेशली जिस मौजूद के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों हम देखेंगे पार्लियामेंट अब इस पे मजीद खुल के बात करेगी। तो एक अहम पेशरफ्ती तो ये मैं ऐड करना चाह रहा था। इसी पेशरफ्त के हवाले से भी मैं चाहती हूँ बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, नवीद कमर साहब ने ये तहरीक पेश की है तो उनकी राय भी ले लेते हैं। और इसके साथ साथ बैरिस्टर साहब ये भी कहिएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से बार बार बात हो रही थी। पहले वज़ीर आज़म साहब ने दावत दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होंगे, लेकिन कोई उसका हमें मुनासिब कोई जवाब नज़र नहीं आया। कल भी बल्कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। मतलब ये किस किस्म का जवाब है जो आप दे रहे हैं कि भाई आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपको अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बैठें, कुछ माने, कुछ मनवाएं, निगोसिएशंस होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। क्या अभी भी कोई रास्ता बचा है? वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं वैसे कि अगर माफ़ी मांगते हैं इमरान खान साहब तो फिर मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल से एक तो सियासी बयानात होते हैं, उससे हटके एक तर्ज अमल है। आज पार्लियामान ने जो कदम उठाया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में जो बात की है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बुनियाद रखी गई है। इस वक्त मुल्क के अंदर एक सियासी तकसीम है जो अपने अरूज पहुंची है और इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है कि एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना भी मुहाल। इस मौके के ऊपर पार्लियामेंट इदारत है जिसका काम था कि कलेक्टिव विजडम के साथ एक इत्तेहाद की दिखाए। अब यहाँ पे पार्लियामान के अंदर बहस का आगाज है। मैं समझता हूँ इसके अंदर आगे चल के मेंबरान पार्लियामेंट के अलावा मेरे ख्याल से इंटेलिजेंशिया को इसमें शरीक करना चाहिए, जो मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का एक नुमाइंदा हो, या उसके अलावा मैं तो कहता हूँ इसे आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रैंड डायलॉग की पोजीशन तक लाना चाहिए, जिसमें मेरे ख्याल से आपकी अदलिया और आपके फौज के नुमाइंदे भी एक सतह के ऊपर आके बैठे और पाकिस्तान को बहरानों से निकालने की बात हो। और दूसरी बात, क्योंकि ये मुकन्नना है, लेजिस्लेचर है, इसी को ये जचता भी है और इसी की ये जिम्मेदारी भी है कि अगर कहीं पे भी कोई मसला पैदा हो, वो सियासी तकसीम है या इस वक्त अदालती तकसीम है जो अपने अरूज पे पहुंची हुई। कल 2 जजेस के फैसले के बाद वो जो हमारी तारीख खालिया अदालती तारीख रही है वो बड़ी खतरनाक है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, चीफ जस्टिस खोसा, चीफ जस्टिस गुलजार, और आज तक ये जो अदालतों में अब जजों ने वन मैन शो का नाम उसे दिया है। ये जो वन मैन शो जारी था कि ब्रदर जजेस को आप एक साइड पे ले जाते थे, उनकी जुडिशियल पावर्स को आप सलब कर लेते थे और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के जरिए आप उनकी जुडिशियल पावर को सलब करते थे। ये अब 2 ऑनरेबल जजेस के फैसले में बात आ गई है।
اب اس پہ بھی قانون سازی اگر کرنی ہے تو وہ پارلیمان کو کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان معاملات کو پارلیمان کے سامنے رکھنا یہی وقت کی ضرورت تھی. کمرے کسی بند کے اندر مذاکرات نہ ہوں گے. اسی طرح پھر لوگ نیتوں پہ شک کرتے رہیں گے کہ فلاں کی نیت پہ مجھے شک ہے, فلاں کی نیت پہ شک ہے. اب تو پارلیمان سب سے معتبر ادارہ ہے, اس کے اندر ایک بحث کا آغاز ہے, اور بحث سے آگے چل کے میں کہتا ہوں جو جماعتیں پارلیمان میں نہیں موجود, جیسے کہ پی ٹی آئی جا چکی, تو پی ٹی آئی کو بھی مدعو کر لینا چاہیے جب ایک وقت آئے مذاکرات کے لیے, ہونے پارلیمان میں چاہیے. اور اس کے بعد ایک گرینڈ ڈائلاگ, اور آج ضرورت ہے ملک کے اندر میثاق جمہوریت کو آگے بڑھانے کی. میثاق جمہوریت سائن کیا جائے, کوڈ آف کنڈکٹ بنے, اس کے ساتھ میثاق معیشت سائن کیا جائے, اس کا کوڈ آف کنڈکٹ بنے. اس کے بعد ہر ادارے کا کے اندر رہ کے کام کرنا. یہ بہترین وقت ہے جب فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں. میرے خیال سے باتوں سے نہیں, آج آئینی طور پہ لکھ لیا جائے, اور خود فوج کے نمائندے آ کے, اگر جنرل باجوہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جنرل, حالانکہ انہوں نے تو سیاست میں بڑا حصہ بھی لیا اور انہوں نے معذرت بھی کی, معافی بھی مانگی قوم سے, لیکن جنرل عاصم منیر اس کا اعادہ کر سکتے ہیں فوج کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, عدلیہ کر سکتی ہے, اور ہم ایک آگے قدم بڑھ سکتے ہیں ایک جمہوری فلاحی پاکستان کے طور پہ. یہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھا حل ہے جو کہ ہو سکتا ہے اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے. آپ کی بات بالکل درست ہے. اسی بات کو ہم آگے بڑھا لیتے ہیں. ہمایوں خان صاحب مجھے جوائن کیا ہے. ہمایوں صاحب, اسی پر آپ اپنی رائے دے دیجئے گا. بیرسٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت ہونا چاہیے, پھر میثاق معیشت ہونا چاہیے, کیا ایک مرتبہ پھر میثاق جمہوریت جو ہے وہ ہو پائے گا؟ پھر جو ابھی تحریک پیش کی ہے نوید قمر صاحب نے آج پارلیمنٹ میں, جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی اور سیاسی بحران کو نمٹنے کے لیے, جاوید عباسی صاحب نے, تو اس کے لیے ڈیبیٹ ہونی چاہیے, سب کھل کر اس پر بات کریں. جو پولرائزیشن ہے اس کو کم کیسے کرنا ہے, کیسے مل بیٹھنا ہے, اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. اب بیرسٹر صاحب نے جس طرح کہا, تھوڑا عرصہ اگر آپ پہلے چلے جائیں تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہی بات کی. اس کے علاوہ اگر پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کی بات کر لیں تو ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت جو حالات جو ملک کے ہیں, جو اکانومی کے ہیں, جو فلڈز کے بعد حالات بنے, جو گلوبل انفلیشن پوری دنیا میں بڑھی, یوکرین کی جنگ کی وجہ سے حالات خراب ہوئی, اور پاکستان ایک ایسے اس کے اندر گھر گیا, اور اس کے علاوہ پچھلی جو ہماری گورنمنٹ کی مس گورننس تھی اس کو بھی. تو اس میں جب تک تمام لیڈرشپ مل کے بات نہیں کرے گی آپ آگے نہیں جا سکتے. اب جو مزے کی بات ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ ایک افسوس کی بات بھی ہے کہ یہ جو کانسیپٹ آف سیپریشن آف پاور ہے, بیرسٹر صاحب اس پہ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں, لیکن اداروں کا ایک دوسرے کے معاملات میں زیادہ دخل دینا, اور پھر جو پولیٹیشنز ہیں اس وقت جو ہے موجودہ, اور پرٹیکولرلی میں اپوزیشن کی بات کروں گا, ان کا اپنا ہر معاملہ جو ہے وہ خود نیگوسیشن سے حل نہ کرنے کی صلاحیت رکھنا, اور اس کو بیچ میں کورٹس کو انوالو کر دینا, یہ مطلب جمہوریت کو جو ہے انڈرمائن کرنے کی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا فاضل عدالتیں ہماری بہت ان کے اچھے فیصلے ہیں, اور ان کے کچھ فیصلوں کے اوپر اعتراضات بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن اگر آپ جو ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی جو ہے اگر وہ مل کے اپوزیشن اور گورنمنٹ بات نہیں کر سکتے تو پھر یہ جمہوریت ایسے نہیں چلے گی کہ ہر موقع پہ پہلے ہم فوج کو کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ آ کے ہمارا فیصلہ کروا دیں, اور ابھی بھی خان صاحب کی طرف سے اگر آپ نوٹ کریں تو کبھی نیوٹرلز کو آگے آنے کا کہتے ہیں, کبھی وہ پیچھے آنے کا کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہماری ہیلپ کریں, کبھی کہتے ہیں ہیلپ نہ کریں, کبھی کورٹس کے پاس چلے جاتے ہیں. جو معاملہ وہ خود حل کر سکتے ہیں اپوزیشن کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے, اس میں اداروں کو لانا. اور آج جو نیشنل اسمبلی میں ریزولوشنز پاس ہوئی, میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے, یہ شروعات ہے, یہ بحث ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, اسی پہ ہی کیا اس سے معاملات بے ہوں گے؟ کیا ایک ہی مرتبہ ان تمام تر چیزوں کا کوئی حل ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ میثاق جمہوریت ہو پائے گا, میثاق معیشت ہو پائے گا؟ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے جب ہم یہ دو الفاظ استعمال کرتے ہیں, ملک کے لیے بہت بہتر ہے, لیکن ڈویبل ہے؟ دیکھیے, جواب اگر آپ ہاں یا نہ میں چاہ رہی ہے تو بدقسمتی سے جو سیاسی تلخیہ جس عروج پہ ہے تو جواب نہیں میں ہے, لیکن اس کے سوا کوئی چارہ ہے نہیں, حل نہیں ہے. اور پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات کر چکا تھا کہ 70 کی دہائی میں جب متحدہ پاکستان میں انتخابات ہوئے, شیخ مجیب کو اکثریت ملی, بھٹو صاحب ان کی اکثریت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, مذاکرات کے کچھ دور ہوئے, نتائج سامنے نہیں آئے, مفاہمت نہیں ہوئی, پاکستان دو لخت ہوا. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت قیادت جو ٹوٹا پوٹا پاکستان تھا, جو بچا کچا پاکستان تھا, قیادت ذوالفقار علی بھٹو جیسے عالمی تدبر والے
انسان کے ہاتھ میں تھی، جو عالمی سطح پہ مسلمہ تھی، ان کی قائدانہ صلاحیتیں، تو انہوں نے پھر صرف محض 2 سالوں میں نہ صرف پاکستان کو سنبھالا دیا بلکہ مذاکرات ہی کے رستے 2 سال کے اندر، یعنی 71 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا اور 73 میں وہ پاکستان کے متفقہ آئین کو دینے میں بھی کامیاب ہوئے. لیکن رستہ ان کا یہی تھا کہ جو شیخ مجیب کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو نتیجہ خیز نہیں بنایا گیا تھا، بھٹو نے پھر یہ کیا کہ اپنے بدترین سیاسی مخالفین ولی خان، مزاری صاحب، مفتی محمود جیسے مخالفین جو نظریاتی، سیاسی، ہر لحاظ سے ان کے مخالفین تھے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات چیت کی اور پاکستان کو متفقہ آئین جس پہ آج بھی یہ پاکستان قائم ہے وہ دینے میں کامیاب ہوئے. رستہ مذاکرات ہی ہے، چاہے حالات جتنے بھی نامساعد ہو، چاہے حالات میں جتنیاں تلخیاں ہو، اس کا واحد ہی حل سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے. کسی عدالت، کسی با اختیار ادارے، کسی غیر مرئی قوت کے ہاتھ میں یہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں کہ آپ کے ملک میں استحکام ہو. صحیح، بالکل. اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، ان تمام سیاسی قوتوں نے مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرنے. اگر اداروں کی طرف دیکھیں گے، چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی اور غیر مرئی قوتیں ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ روس ہو، حل یہ نہیں ہے. حل سیاستدانوں کے اپنے ہاتھ میں ہے اور وہ مذاکرات ہے، ٹالرنس ہے اور ایک دوسرے کی بات سننا، سمجھنا اور ایک دوسرے کو رستہ دینا ہے. بالکل درست. صافی صاحب سر، اسی پہ میں آپ کی بھی رائے چاہتی ہوں کہ کیا دوسری طرف بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی؟ عمران خان صاحب نے 1-2 مرتبہ کہا تو ہے. نہیں، وہ یہ دیکھیں، اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں بھی اچھے لوگ ہیں اور وہ اس بات کو سوچتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہمیں سسٹم کو بہتر بنانا ہے، مسائل کو حل کرنا ہے. کل بھی دیکھیں ایک MNA تحریک انصاف کے محسن لغاری، انہوں نے اوتھ لیا ہے، پارلیمنٹ میں واپسی ہوئی ہے ان کی، اور وہ آج بیٹھے بھی ہیں، پرائم منسٹر کی تقریر بھی سنی ہے انہوں نے. تو اس سے پہلے آسیہ عظیم جو ہے تحریک انصاف کی طرف سے منتخب ہوئی تھیں، تو اور جوائنٹ سٹنگ میں بڑا بھرپور حصہ لیا ہے ان کے سینیٹرز نے اور انہوں نے سپیچز کی ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے اور اس سے ہمیں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کے تحریک انصاف کے، وہ اس بات چیت اور مکالمے کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اپنی لیڈرشپ پر پریشر ڈال سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنی شدت پسندانہ جو ان کا ایک ایٹیچیوڈ بن گیا ہے، ایک رویہ بن گیا ہے ان کا تشدد پر مبنی، کہ لوگوں مخالفین کو مارا جائے، مخالفین پر پیٹرول بم پھینکے جائیں اور مخالفین کو جو ہے وہ ان کی بات ہی نہ سنی جائے، تو یہ واپسی ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ پریشر اندر سے ہی پڑے گا، یہ پریشر باہر سے نہیں پڑے گا. تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کے اندر کے لوگ ایسے کچھ اچھی دانش رکھنے والے ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں، وہ حالات کو سمجھتے بھی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو ان کی بچی کھچی پارلیمنٹ میں قیادت موجود ہے ان کے ساتھ مکالمے کا آغاز کیا جائے، تاکہ دیکھیں یہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو سیاسی تنازعات ہیں وہ عدالت میں نہیں جانی چاہیے اور دیگر اداروں کے پاس نہیں جانی چاہیے. خود پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی. یہ آپ کی اپنی کوتاہی ہیں، آپ اپنا قد خود چھوٹا کر رہے ہیں. انہوں نے کل جو اختلافی نوٹ آیا ہے اس میں بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ سیاسی جو پولرائزیشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، اس کی وجہ سے ہم پر اثر پڑ رہا ہے، ہماری کارکردگی متاثر ہو رہی ہے اور ہمیں اس سیاسی جھنڈ میں نہیں پڑنا چاہیے. بالکل ان کا درست تجزیہ ہے اس اختلافی نوٹ میں کہ عدلیہ کو ان سیاسی معاملات سے الگ رہنا چاہیے اور یہ معاملات جو ہیں جو سیاست کے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی طے کرنے چاہیے اور پارلیمنٹ کی فعالیت ہی مسائل کے حل کی واحد راستہ ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کی فعالیت کے ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں کو بھی جمہوری بنانا ہے، کیونکہ ایک طرف خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ذات کے علاوہ بات نہیں کرتے، وہ اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح تو معاملات پھر بہتر نہیں ہوتے. انہیں قومی معاملات کے حل کی طرف مجھے اجازت دیجیے آگے بڑھنا ہے. ایک اور بہت اہم ایشو ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی ہے. ناظرین، پنجاب میں جو انتخابات سے متعلق نئی تاریخوں کے حوالے سے جو سپریم
कोर्ट में समाअत हो रही है और हुकूमत ने ये कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए और हुकूमती इत्तेहाद ने इसमें फ्रीक बनने का फ़ैसला किया है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो हैं ये आज फ्रीक बनने की दरख्वास्त इसमें दायर करेंगी और ये हुकूमती इत्तेहाद की तीनों बड़ी सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ भी पेश करेंगी। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि फुल कोर्ट जो है वो बनाना चाहिए। और एक और बात उन्होंने की कि असम्बलियाँ ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि ये जो असम्बलियाँ हैं क्या ये वाकई कानूनी तरीके से ख़त्म हुई हैं या फिर सिर्फ एक शख्स की अना की भीड़ चढ़ गई हैं, इसको भी देखना चाहिए। इस पर वैसे बात भी हुई थी, जमाल मंदोखिल साहब जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू की थी। मैं चाहती हूँ बैरिस्टर साहब आपकी राय इस पर सबसे पहले लूँ कि आप लोग इसमें सब फ्रीक बनने जा रहे हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं, हुकूमती इत्तेहाद है और फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, इसके हवाले से हमें बताइएगा। और जो कल 3 और 4 का फैसला आया था उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज गुफ्तगू भी की है, उन्होंने उसके हवाले से जो कहा वो आपने भी सुना, तो अब मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, नोटिस तो कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कल, और मैं समझता हूँ कि कल का जो फैसला आया है और जिसमें 4 जजेस का एक वाज़ेह स्टांस और फैसला सामने है, अब उस पे तो मेरे ख्याल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि 4 जजों ने तो अज खुद नोटिस की उस हैसियत को न तो तस्लीम किया है बल्कि उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। हाँ, सर अब अगर ये मामला साहब ने कहा कि ये हमारे अपने अंदर का मामला है इदारे का। जी, तो हम यही चाहते हैं कि अंदर ही पार्लियामान नहीं कहती कि हम तो यही चाहते हैं कि ऐसी जो मामलात हैं वो आने भी नहीं चाहिए, बेंचेस तक नहीं आने चाहिए। जब बेंच की तश्कील की जाती है और बेंच से किसी जज को बगैर उसकी मर्जी से अगर निकाला गया है तो ये तो विद इन द जुडिशरी ये मामलात को हल होना चाहिए था। हम ये समझते हैं कि एक जो वाज़ेह किस्म का तासुर अदलिया की तरफ से आ रहा है और इसमें किसी भी सियासी जमात ने कोई सियासत हम लोगों ने नहीं की है। जस्टिस फाइज ईसा का कहना, जो कि जस्टिस तारिक मसूद साहब का, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिन अल्लाह, जस्टिस मंदोखिल, तो एक बड़ी तादाद है जो जजों के चीफ जस्टिस साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं कि जुडिशियल पावर्स के ऊपर मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, एज ए जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ऊपर गुफ्तगू हो रही है और अब 2 जजों का फैसला आने के बाद इस पे हो रही है और पाकिस्तान की तारीख रही है। इफ्तिखार चौधरी ने अज खुद नोटिस को मजाक बनाया, साकिब निसार ने उसका जिस तरह ठट्ठा उड़ाया है अज खुद नोटिस का, उस पर तो अब किताबें छप गई हैं जिसमें कल खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने उस किताब के हवाले दिए हैं कि किस किस बात पे अज खुद नोटिस ले लिया जाता था। फिर उसके बाद जस्टिस खोसा साहब, गुलजार साहब, तो मैं कहता हूं कि इसके लिए एक कानून साजी होनी चाहिए कि अज खुद नोटिस कैसे होना है। तो हम लोगों ने फुल कोर्ट का मुतालबा जो किया है वो बड़ा मोतबर मुतालबा है। अगर पहले मान लिया जाता तो मैं समझता हूं इस तरह फैसला ना आता और डिवीजन अवाम के सामने ना आती जुडिशरी की। आज भी जरूरत है कि फुल कोर्ट बनाया जाए और एक दफा जो सारे मामलात हैं उन्हें वंस फॉर ऑल रिजॉल्व किया जाए और चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं अज खुद नोटिस की और बेंच की तश्कील की, उसके ऊपर भी वहां पे मुशावरत के अमल को अगर आप सारे जजेस के साथ नहीं कर सकते तो कम से कम 7 से 9 सीनियर जजेस हों जिनके साथ बेंच बनाने का, और बेंच 1 साल के लिए 6 महीने के लिए बना दिए जाए। ऐसे ना लगे कि एक मखसूस मौजू के लिए मखसूस किस्म के जजेस हैं वो बैठ जाते हैं और फिर फैसला पहले ही लोगों को पता चलता है कि क्या आना पड़ेगा, और एक सियासी लीडर हर बात पे अदलिया की तरफ मुंह खोल के कहता है इसका सुओ मोटो ले लो, इसका सुओ मोटो ले लो। तो ये तरीका कार अदलिया के अपने वकार के खिलाफ है। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीज है इसे फुल कोर्ट बनाने की जो आप लोगों की सदा है, क्या इसमें ज्यादा टाइम लगेगा? और क्योंकि चीफ जस्टिस साहब तो ये कह रहे हैं कि इसको हम ज़्यादा लंबा लेकर नहीं चलना चाहते, इस केस को हम चाहते हैं कि बस जो सादा चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है या नहीं है, सादा सी चीज़ें उनके सवालात के जवाबात देखें और इस मामले को ख़त्म करें। देखिए जी, कानून का तरीका कार है कि इंसाफ अगर इतनी जल्दी में किया जाए कि इंसाफ होता नजर ना आए। ये चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी फरमाया था, फिर मामला उनके पास आ गया, उस वक्त भी इन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया था कि हमने जल्दी जल्दी फैसला करना है, तो उस फैसले पे अमल दरामद हो नहीं सका। तो मैं समझता हूँ आज अगर बनाएंगे, आज ऑर्डर कर दें, कल फुल कोर्ट बैठा होगा, इसमें कौन सी ताखीर लगेगी।
ٹھیک کوئی تاخیر نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے آج بنانا ہے, کل سے سنے گا. میں دیکھیں ابھی ہمایوں خان صاحب نے بھی یہاں پہ بات کی, جو کانسیپٹ آف سیپریشن آف پاور ہے, اس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور آئین نے بڑا واضح طریقے سے بتایا ہے ٹھیک کہ ہے سر. ایگزیکٹو کا کام انتظامی معاملات سنبھالنا ہے, لیجسلیچر کا قانون سازی کرنا ہے, عدلیہ کا کام اس قانون کی تشریح کرنا ہے, نیا قانون بنانا لکھنا نہیں ہے. صحیح ہے. اب جی اپنے جی بیرسٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب وقت تھوڑا کم ہے, باقی پارٹیسپینٹس کی بھی رائے مجھے لینی ہے. اور صافی صاحب نے پہلے جو بات کی, یعنی ہم ممکنات کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اس قسم کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ اسمبلی ہی بحال ہو جاتی ہے کے پی کے میں اور پنجاب میں, تو ظاہر ہے کہ پھر تو وہ معاملہ جو اب ڈیٹ آئی ہے آلموسٹ وہیں تک جائے گا, تبھی دوبارہ ہوگے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, اگر اس سینیریو کو ڈرا کریں تو کیا رائے آپ؟ دیکھیے فیصلہ تو وہی مقدم ہوتا ہے یا اس کو ہم مناسب فیصلہ سمجھ سکتے ہیں جو قابل قبول ہو اور قابل عمل ہو اور جس پہ فریقین کو اعتماد ہو. وہ فیصلہ چاہے اسمبلیوں کی بحالی کی صورت میں اگر نکلے اور تمام فریقین جو پٹیشنرز ہیں وہ اس پہ راضی ہو, تو اس سے تو اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس کے امکانات بہت کم ہے. جس طریقے سے اس کیس کو پرکھا جا رہا ہے, اور بیرسٹر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام جو ہے وہ آئین کی تشریح ہے اور انصاف کی فراہمی, یہ دو بنیادی ذمہ داریاں جو ہے اس آئینی ادارے کا ہے. قانون سازی کا عمل جو ہے وہ پارلیمان کا ہولی سولی ثوابدید ان پارلیمان کا ہے. جو جس طریقے سے کچھ آئینی ماہرین اور قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ 62-63 کی جس طریقے سے تشریح کی گئی تھی پنجاب حکومت کی تحلیل سے قبل, تو وہ وہاں سے اس تمام مسئلے کا جو ہے اس میں غلطیاں اور خامیاں وہاں سے شروع ہوئی ہے. اور ابھی جو یہ دو جج صاحبان نے جو اختلافی نوٹ تحریر کیا تھا اور جس کا تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے, جس پہ ون مین شو کا جو ایک تکرار ہے وہ بھی قابل غور ہے. انتظامی طور پر سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کو اسپیشلی زیادہ ذمہ داری جو ہے چیف جسٹس صاحب پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ون مین شو کا جو ہے تاثر زائل کرے. ایک بات. دوسری بات, ایک تو 63 کی جو ری رائٹنگ کی بات کی جا رہی ہے اس کی بھی عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بتایا جائے کہ واقعی یہ ری رائٹ کیا گیا تھا کہ نہیں, یہ تشریح صحیح ہوئی تھی. وہ فیصلہ ابھی تک پبلک نہیں کیا جا رہا ہے. اگر میں غلط ہوں تو بیرسٹر صاحب اس کی مجھے درستگی میری کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اختلافی نوٹ میں جو دو جج صاحبان نے پاناما کیس کا حوالہ بھی دیا ہے, اسی میں بھی یہی صورتحال تھی. اس سے جو اس وقت 2 اور 3 اور 4 اور 2 کی جو تکرار ہے اس وقت بھی یہ تکرار شروع ہوئی تھی. تو اس وقت کی سپریم کورٹ نے الٹ تسلیم کیا تھا. جو جن لوگوں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی تھی ان لوگوں کی رائے کو بھی فیصلے کا حصہ تسلیم کیا گیا تھا. یہاں پہ جن لوگوں نے 4 جج صاحبان نے, ابتدا میں تو یہ 9 رکنی بینچ بنا تھا, پھر 7 رکنی پہ آ گیا, پھر 5 رکنی وہ رہ گیا. یہ 4 جج صاحبان جو اب کہہ رہے ہیں, یہ 2 جج صاحبان اپنے تفصیلی فیصلے میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو 2 بردرز ججز نے جو رائے قائم کی تھی کہ سو موٹو ایکشن اور اس کیس میں سپریم کورٹ کا از خود نوٹس بنتا ہی نہیں ہے, تو وہ اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. پاناما میں اس کو تسلیم کیا گیا تھا. بہت پیچیدہ صورتحال ہے. اور میں آخری بات یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں ہندوستان میں بھارت میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی. 4 جج صاحبان مجبور ہو کے اپنے سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کرنے میں اور بغاوت کرنے پہ مجبور ہوئے تھے. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے اداروں میں جو ابھی مندوخیل صاحب تو فرما رہے ہیں کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن باتیں جو ہے اب کل کے سامنے آئی ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جو اسپیشلی عدلیہ میں جو 2018 میں بھارت میں جو کچھ ہوا تھا, جو بغاوت ہوئی تھی, باقاعدہ 4 ججوں نے اپنی چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کر ڈالی تھی,
اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ یہ سچویشن ہو. ٹھیک ہے. اچھا وقت ختم ہو رہا ہے حافظ صاحب. ایک تو یہ کہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت اتحاد کی جانب سے کہ فل کوڈ بنایا جائے, اور دوسرا اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے کہ یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں قانونی آئینی طریقے سے ہوئی ہیں یا صرف ایک شخص کی ضد کی وجہ سے یہ نہیں, یہ تو دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اسمبلیوں کی تحلیل, خود دیکھیں چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ بار بار خان صاحب سے یہ کہتے رہے ہیں کہ اسمبلی تحلیل نہ کریں اور ابھی ٹائم چلنے دیں, اس کو اپنے ٹینیور مکمل ہونے دیں. خود انہوں نے کہا کہ 99% لوگ چاہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل نہ کی جائے, لیکن یہ جو ہے یہ ان کی ضد تھی یہ. اور اب جو معاملہ الیکشن کمیشن میں ناہید چل رہا ہے, عدالتی آبزرویشن جو ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں اور اندیا دے رہی ہیں کہ عدالت ایک ایسا حل تلاش کر رہی ہے جو سب کے لیے فریقین کے لیے قابل قبول ہو. کل دو آبزرویشن بڑی امپورٹنٹ تھی ان کی ایک آبزرویشن یہ تھی کہ حکومت اور تحریک انصاف کو مل بیٹھنا ہوگا تاکہ الیکشن ہو جائیں. نمبر دو انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن تب ہوں گے جب حالات سازگار ہوں گے. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالات جو گورنمنٹ بیان کر رہی ہے, جو گورنمنٹ کا بیانیہ ہے, وہ حالات بھی ان کے پیش نظر ہیں, اور عدالت یہ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ زیادہ ڈیلے نہ ہو. پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈیلے نہیں ہونے چاہیے, اگر تاخیر بھی ہو تو کچھ مدت کے لیے ایسی ہو جو بہت قریب ہو جائے. تو اگر ممکن ہے کہ کوئی درمیانی راستہ پر دونوں فریقین اتفاق رائے کر لیں. ظاہر ہے کہ جب ایک تو الیکشن ہونے ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے, لیکن حالات سازگار ہونا بہت ضروری ہے, پھر صاف شفاف الیکشن بھی آپ کو چاہیے, وہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ ساری لوازمات عدالت مداخلت کر کے بٹھا سکتی ہے فریقین کو, بٹھا سکتی ہے مداخلت کر کے. اچھا اوکے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب اور بیرسٹر عامر حسن صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور ہمایوں خان صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.